اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی مکرم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو ایک بار درود پاک پڑھتا ہے رب کریم عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ آل عمران کی ان آیات میں ارشاد ہوتا ہے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ۔ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے فرما دیجئے یا اہل الکتاب، اے کتابیوں، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اس بات کی طرف آ جاؤ، اس کلمے کی طرف آؤ، سواء بیننا وبینکم، جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ تم الگ چیزوں میں جھگڑتے ہو، جب بھی ہماری کبھی بات ہوتی ہے، جب بھی مسلمانوں کی اور عیسائیوں کی بات ہوتی ہے، جب بھی مسلمانوں کی یہودیوں کی بات ہوتی ہے، تو کبھی وہ ان باتوں میں اختلاف کرتے ہیں کہ جس میں پہلے سے ہی دونوں کا اتفاق ہے، اور کبھی ان باتوں میں اختلاف کرتے ہیں کہ جس میں دونوں کا واقعی اختلاف ہے۔ تو پہلے یہ تو سمجھ لو کہ کن باتوں میں ہمارا اختلاف ہے اور کن باتوں میں ہمارا اختلاف نہیں ہے۔ تو ان باتوں کی طرف آ جاؤ، پہلے ان باتوں کی طرف آ جاؤ جب کسی سے مفاہمت کرنی ہو، کہ جب کسی کو اپنی کوئی بات سمجھانی ہو، تو سب جھگڑتے رہیں گے تو مسئلے کا حل نہیں نکلے گا، بلکہ پہلے جس بات میں تم اور ہم برابر ہیں اس میں تو متفق ہو جائیں، پھر اس کے بعد جو اختلافی باتیں ہیں اس کو دلائل کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ تو یا اہل الکتاب، اے کتابی ہو، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے نصارہ ہوں، چاہے عیسائی ہوں، چاہے جوئش ہوں، کرسچن ہوں یا یہودی ہوں، دونوں کے لیے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اس بات کی طرف آ جاؤ جو تمہارے اور ہمارے درمیان برابر ہے۔ اور وہ کون بتائے گا کہ بات کون سی بات برابر ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہی ارشاد فرما رہا ہے، اور اسی آیت میں ارشاد فرما رہا ہے، اور وہ بات یہ ہے اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ یہ تمہارے دین میں بھی ہے، یہ ہمارے دین میں بھی ہے، یہ تمہاری کتابوں میں بھی ہے، یہ ہماری کتابوں میں بھی ہے۔ تو یہ تم لوگوں نے اپنی مرضی سے اپنی کتابوں میں تحریفیں کی ہوں گی، بلکہ کی ہیں، لیکن قرآن پاک یہاں تو چیلنج کر رہا ہے کہ یا اہل الکتاب، اے کتابیوں، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، ارے اس بات کی طرف تو آؤ کہ جو بات تمہارے اور ہمارے میں برابر ہے، جو چیز ہماری کتابوں میں بھی ہے اور جو چیز تمہاری کتابوں میں بھی ہے۔ اور اس میں سے پہلی بات یہ ہے اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں اور کسی کی عبادت نہ کریں۔ تو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا، نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسی تعلیم دی، نہ توریت میں کہیں ایسا لکھا ہے، نہ انجیل میں کہیں ایسا ہے، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی تعلیم دی، بلکہ جتنی آسمانی کتابیں ہیں، جبکہ ان میں تحریف اور تبدیلی نہ ہوئی ہو، سب کا ایک ہی میسج ہے اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ تو سب سے پہلی بات کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اس لیے کہ یہودیوں نے اپنے بڑے عالموں اور اپنے بڑے پادریوں کی بات کو ایسے ماننا شروع کر دیا جس طرح اللہ تعالیٰ کی بات کو، جس طرح رب کی بات کو مانا جاتا ہے۔ ابھی آیت کے اگلے حصے میں اس کی وضاحت ہو جائے گی۔ تو پہلی چیز جو ہمارے اور کتابیوں کے درمیان جس میں فرق نہیں ہونا چاہیے وہ ہے کہ ہم اللہ کی سوا کسی کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہ ٹھہرائیں۔ تو کتابی تو ان دونوں باتوں سے دور ہے، وہ اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت بھی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بھی ٹھہراتے ہیں۔ کبھی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، کبھی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، کبھی بیوی مریم کے متعلق گفتگو کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، تو وہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ کبھی اللہ تعالیٰ کی فیملی بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اولاد بتاتے ہیں، معاذ اللہ، حالانکہ ان کا دین اور ہمارا دین ایک ہی میسج دیتا ہے اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ اور تیسری بات ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم آپس میں ایک دوسرے کو رب نہ بنا لیں اللہ کو چھوڑ کر، جس طرح کہ یہود نے کیا
کہ یہود اپنے پادریوں اور اپنے عالموں اور اپنے راہبوں کی بات اس طرح مانتے تھے جس طرح خدا کی بات مانی جاتی ہے، اور اپنے راہبوں اور پادریوں کی بات کو وہ درجہ دیتے تھے جس طرح خدا کی بات کو درجہ دیا جاتا ہے۔ تو اس سے اللہ نے منع کیا کہ ان کو خدا کیوں سمجھ لیا؟ تمہارے دین میں بھی ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے انبیاء بھی اللہ کے بندے ہیں، اور علماء بھی اللہ کے بندے ہیں، اور مرشد جتنے مرشد ہیں وہ بھی اللہ کے بندے ہیں۔ تو وہ اللہ کا بندہ ہے، وہ ارباب نہیں ہے، وہ رب نہیں ہے۔ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ کسی کو رب نہ بناؤ۔ تو ان تین باتوں کی طرف تو پہلے آؤ نا، تو پھر اس کے بعد بات کریں گے اگلی باتوں کی۔ جو دوسری باتیں جن میں ہمارا اور تمہارا اختلاف ہے وہ بات تو پھر بعد میں ہوگی۔ جن باتوں میں اتفاق ہے ان میں اتفاق نہیں ہے، تو پھر اختلافی باتوں میں کب اتفاق ہوگا؟ تو جن باتوں میں اتفاق ہے وہ آپ بھی یاد رکھیں کہ ان کے دین میں ہمارے دین میں کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور یہ دونوں باتیں قریب قریب ہیں، یعنی ان دونوں کا جو میسج ہے اور جو پیغام ہے وہ تقریباً قریب قریب ہے۔ اور تیسری چیز کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو آپس میں اپنا رب نہ بنا لیں اور اس طرح اس کی بات نہ ماننا شروع کر دیں جس طرح کہ رب کی بات مانی جاتی ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم پھرو، اگر تم منہ پھیرو، اگر تم پیٹ پھیرو، فَقُولُوا، تو آپ ان سے کہہ دیجئے، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اہل کتاب کو یہ پیغام دیں، اور اس کے بعد اگر وہ پیٹ پھیریں، اور یقیناً پیٹ پھیریں گے، بھاگیں گے، تو آپ ان سے کہہ دیں کہ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، بھئی ہم تو مسلمان ہیں۔ مسلمان ہیں یعنی ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنی گردن چکائی ہے، ہم نے اللہ کے دین کو تسلیم کیا ہے، اللہ کے احکامات کو تسلیم کیا ہے، اور تم بھی گواہ رہنا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے دین کو مانا اور تسلیم کیا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، مگر تم لوگوں نے نہ احکامات کا پاس رکھا اور نہ ہی دین کو مانا ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ، قل، اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے، یا اہل الکتاب، اے کتابیوں، لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ، تم ابراہیم کے متعلق، ابراہیم علیہ السلام کے معاملے میں جھگڑا کیوں کرتے ہو؟ اہل کتاب کیا کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ڈسکس کرتے تھے، آرگیو کرتے تھے، جھگڑا کرتے تھے۔ یہودی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو یہودی ہے، عیسائی کہتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی ہے۔ تو یہودیوں کے علماء اور یہودیوں کے گروہ اور یہودی لوگ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں، اور عیسائی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی ہیں، اور دونوں اپنا معاملہ حل کروانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر کار صادق اور امین تو مانتے ہی تھے، ان کو معلوم تو تھا کہ یہ اللہ کے نبی سچے نبی ہیں، مگر ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو اپنا معاملہ لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور کہنے لگے کہ بتائیے کہ ابراہیم یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، یا اہل الکتاب، اے کتابیوں، لما تحاجون فی ابراہیم، تم ابراہیم کے متعلق کیوں جھگڑتے ہو؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، توریت اور انجیل تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی۔ دین موسیٰ اور دین عیسیٰ تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد آیا ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی وہ پہلے تشریف لا چکے ہیں اور یہ دین بعد میں آیا ہے، دین موسیٰ یہ توریت اور دین عیسیٰ انجیل یہ بعد میں آیا ہے، تو تم کیسے کہہ رہے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ یہودیت تو بعد میں شروع ہوئی اور نصرانیت بھی بعد میں شروع ہوئی، جبکہ ابراہیم علیہ السلام تو کئی سو سال اس سے پہلے آ چکے تھے۔ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، اور توریت اور انجیل تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے۔ افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں ہے کیا بے وقوفوں والی بات کرتے ہو؟ یہ اہل کتاب سے خطاب ہے کہ تمہیں اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ جس شخص کو تم یہودی اور نصرانی کہہ رہے ہو وہ تو کئی سو سال پہلے ان سے تشریف لائے، جبکہ نہ یہودیت تھی نہ نصرانیت تھی۔ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم به علم فلم تحاجون فیما لیس لکم به علم۔ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم به علم، ہاں تم جس چیز میں اے کتابیوں تمہیں علم ہے،
اس میں تو تم بات کرتے نہیں، اس میں تو تم حجت نہیں کرتے۔ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، تو جس چیز کا تمہیں علم ہی نہیں ہے تو اس میں کیوں حجت بازی کرتے ہو؟ سمجھنے کی بات ہے، غور طلب بات ہے کہ اے اہل کتاب، تمہیں جس چیز کا علم ہے اس چیز میں تو تم بات کرتے نہیں، اور جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہو، یعنی حجت کرتے ہو۔ اور کس بارے میں علم ہے؟ تمہیں اس بارے میں علم ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تمہیں تمہاری کتابوں کے ذریعے پتہ چل چکا ہے کہ آخری نبی کے یہ اوصاف ہوں گے، مدینے میں موجود شخصیت کو دیکھ کر تمہیں اندازہ ہو گیا ہے کہ یہی آخری نبی ہیں، تمہیں یہ بھی پتا ہے کہ ان پر ایمان لائے بغیر چارہ نہیں ہے، یہی سچا دین ہے، تمہیں یہ بھی پتا ہے کہ یہی دین خدا ہے، اور یہ کتاب قرآنی کتاب ہے، تم سب جانتے ہو کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اللہ نے جن کو کتاب عطا کی ہے، اہل کتاب کو، وہ آپ کو ایسا جانتے ہیں جیسا اپنی اولاد کو جانتے ہیں۔ جب ان سے بات کی گئی اہل کتاب سے کہ کیا واقعی تم اپنی اولاد جیسا جانتے ہو، تو ایک عالم نے کہا، جو ان کے عالم تھے، اس نے کہا کہ بل اکثر من ذالک، اس سے بھی زیادہ، ہم اپنی اولاد سے بھی زیادہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جانتے ہیں، کیونکہ ہماری کتاب میں جو نشانیاں لکھی ہیں وہ ان میں موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہا انتم ہاؤلا، کیا تم لوگ کس قسم کے لوگ ہو، حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم، جس چیز میں تمہارے پاس علم ہے اس میں تو تم حجت کرتے نہیں، اس میں تو بات کرتے نہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ لاجواب ہو جاؤ گے۔ فلم تحاجون، تو پھر تم کیوں بحث کرتے ہو فیما لیس لکم بہ علم، اس معاملے میں جس میں تمہیں علم ہی نہیں ہے، یعنی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہودی ہونے میں، نصرانی ہونے میں، یا مسلمان ہونے میں، یا کون سا ان کا دین تھا، یا ان کے دین کا نام کیا تھا، یا کیا تھا، اس کو تم اپنے دین کی طرف لے کر جا رہے ہو، اس میں تو تمہارا علم ہی نہیں ہے، اور تم دونوں اس بارے میں جھگڑ رہے ہو، دونوں کے دونوں جھوٹے ہو۔ تو جن باتوں میں اتفاق ممکن ہے اور جن باتوں کو سمجھنا ممکن ہے، اس بات کی طرف آؤ، توریت کی اور انجیل کی وہ باتیں سمجھو جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف ہیں۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خود بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کون تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کون تھے، یہ معمہ میرے رب عز و جل نے ہی حل کیا، اور ارشاد فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، مگر وہ حنیف کہتے ہیں ہر باطل سے جدا، ہر برے بات سے جدا، ہر برے کام سے جدا، ہر بری چیز سے جدا، لیکن وہ حنیف تھے، مسلمان تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرک نہیں تھے، انہوں نے کبھی بھی شرک نہیں کیا۔ اگر تمہیں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سننا ہی ہے نا کہ ابراہیم کون تھے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی اب ایک یقیناً ایک ان کا مقام ہے، وہ ابو الانبیاء کہا جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو۔ تو اگر سننا ہی ہے ابراہیم کون تھے اور فیصلہ کروانے آئے ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جن پر قرآن کی آیات اترتی ہیں اور اللہ کی جانب سے اترتی ہیں، تو سنو ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، مگر وہ حنیف تھے، ہر باطل سے جدا تھے اور مسلمان تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرک نہ تھے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، گویا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملت ابراہیمی کی ہی ایک، یوں سمجھیں کہ ایک صورت ہے۔ اس سے پہلے، ان کے آنے سے پہلے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، جو بھی مشرک نہیں تھا اور ایک خدا کا قائل تھا، اس کو ملت ابراہیمی پر تصور کیا جاتا ہے۔ یعنی آپ علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے جو لوگ تھے، آیا وہ مسلمان تھے یا کافر تھے یا جنتی ہیں یا دوزخی ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو ملت ابراہیمی پر ہے وہ جنتی ہے، اور جو ملت ابراہیمی پر نہیں ہے وہ جنتی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ملت ابراہیمی یہ کہتی ہے کہ شرک نہیں ہونا چاہیے، دنیا کو بنانے والی ذات، انسانوں کو بنانے والی ذات، تمام چیزوں کو بنانے والی ذات وہ ایک ہے، چاہے اس کا نام کسی بھی زبان میں کچھ بھی ہو، مگر وہ ایک ذات ہے۔ تو جس کا یہ کانسیپٹ اور عقیدہ تھا وہ ملت ابراہیمی پر تھا، اور اگر اس کا انتقال ملت ابراہیمی پر ہوا تو اللہ کی رحمت سے وہ جنت میں جائے گا۔
کہ احکامات تو اس تک پہنچے نہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دیگر احکامات اس تک نہیں پہنچے، تو وہ کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام کے آنے کا سلسلہ 650 سال تک تقریباً نہ رہا، تو اس کا مکلف بھی نہیں ہے، مگر وہ اس کا مکلف ضرور تھا کہ وہ شرک نہ کرے، کیونکہ اس کا تو عقل بھی تقاضا کرتی ہے کہ خدا ایک ہوتا ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہوتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ ہر باطل سے جدا تھے، مسلمان تھے اور وہ مشرک نہیں تھے۔ ان اول الناس بابراہیم، اب سوال یہ ہو رہا ہے کہ ہر کوئی چاہ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں یا ہم ان سے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں ہمارے، عیسائی کہتے ہیں ہمارے۔ قرآن دیکھو کیا کہتا ہے، ان اول الناس، لوگوں میں زیادہ حقدار، بابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا، لوگوں میں سب سے زیادہ حقدار ابراہیم علیہ السلام کا وہ ہے، للذین اتبعوہ، وہ لوگ جنہوں نے ان کی اتباع کی ہے، جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کی، وہ ہیں ابراہیم علیہ السلام کے حقدار۔ اور وہ کون ہے؟ وَهَذَا النَّبِيُّ، اور یہ نبی، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے۔ یہ نبی، یہ ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں، والذین آمنوا، اور ایمان والے ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں، اور ان سے پہلے کون؟ للذین اتبعوہ، جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کی اور پیروی کی، اور وہ کیا تھا؟ وہ اتباع ہے کہ شرک نہ کرنا، مشرک نہ ہونا، ایک خدا کو ماننا۔ وہ تھا کہ جنہوں نے یہ ان تین کیٹیگری میں سے جہاں کوئی آتا ہے، للذین اتبعوہ میں جو آتا ہے وہ بھی ابراہیم کا حقدار ہے، وَهَذَا النبی، اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام بھی یقیناً ابراہیم علیہ السلام کے ایسے حقدار ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی دعاؤں میں ابراہیم علیہ السلام کا کیسے ذکر کیا، بلکہ سب سے مشہور درود وہ ابراہیم علیہ السلام کے نام سے منسوب ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اے وہ درود اور وہ سلام نازل کر، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسا تو نے ابراہیم علیہ السلام پر نازل کیے ویسے درود اور رحمت نازل فرما۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا مانگی تو یوں دعا مانگی، اے اللہ ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو اپنا حرم بنایا اور یہاں کے لیے برکت کی دعا کی، اے اللہ میں مدینے کو اپنا حرم بناتا ہوں، اور جو دعائیں ابراہیم نے مکے کے لیے کی ہیں وہ تمام دعائیں میں دگنی کر کے تیرے سے، تجھ سے مدینے کے لیے مانگتا ہوں، اے اللہ عطا فرما۔ تو یہ دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے محبت، ان پر ہونے والے انعامات کا تذکرہ اور اپنی دعاؤں میں ان کا ذکر، سبحان اللہ۔ یہ ہے، یہ آیت اس بات کی یوں سمجھے کہ ایک وضاحت ہے، ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ بے شک لوگوں میں زیادہ حقدار ابراہیم کے وہ ہیں جنہوں نے ان کی اتباع کی، نمبر 1، وہذا النبی، اور یہ نبی، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں کہ یہ اپنے آپ کو کہیں کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، ہم اس پر ہیں۔ ہمارے لیے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین یقیناً ساری کائنات کے لیے کافی ہے، مگر وہ دین بھی دیکھا جائے تو وہ صورت وہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا۔ وہ بھی مسلمان تھے، حنیفا مسلما، اور ہم بھی مسلمان ہیں، نہ ہم یہودی ہیں نہ نصرانی ہیں، نہ وہ یہودی تھے نہ وہ نصرانی تھے۔ واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ تعالی مومنوں کا دوست ہے۔ اب یہاں چند باتیں، یہ تو ہوئی قرآن پاک کے آیات کا ترجمہ، اور اب یہاں چند کچھ مسائل میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جہاں ابتدا ہوئی آیات کی کہ اے اہل کتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، ان باتوں کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہیں۔ اور وہ باتیں کون سی ہیں؟ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، ولا نشرک بہ شیئا، کسی کے ساتھ پروردگار عز و جل کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کریں گے، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی، یعنی آپس میں ایک دوسرے کو رب نہیں بنائیں گے اللہ کو چھوڑ کر۔ یعنی اللہ کا حکم جس طرح مانا جاتا ہے اس طرح بندوں کو وہ اہمیت
یا بندوں کی بات زیادہ ماننا اور رب کی بات نہ ماننا، یعنی گویا کہ اس کو خدا تصور کر لینا یا سمجھ لینا، ایسا ہرگز نہیں کریں، کیونکہ یہ باتیں کسی بھی دین میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ دین سماوی جو آسمانوں سے دین اترے ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں۔ اب ہمارے ہاں اس پر بات ہوتی ہے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے یا نہیں، اہل کتاب سے نکاح حلال ہے یا نہیں، اس پر کیا اس کا جواب ہو، اور قرآن یا ہمارا دین کیا کہتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اہل کتاب کے ذبیحہ کو حلال تصور کیا جاتا تھا، اور اہل کتاب کی خواتین سے نکاح بھی حلال تھا، جبکہ جو حالات اس وقت کے اہل کتاب کے تھے آج اس سے حالات بہت زیادہ ابتر اور بہت زیادہ برے ہیں، مگر حکم قرآنی اپنی جگہ باقی ہے، حکم قرآنی میں کوئی فرق نہیں آیا، اور قرآن کا حکم یہ ہے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے جبکہ اس نے اللہ کے نام پر ذبح کیا، کیونکہ اہل کتاب وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، مگر جبکہ ان کی حالت اس پر میں عرض کرتا ہوں کہ کتنی ابتر ہو چکی ہے کہ اب وہ اہل کتاب بھی اہل کتاب نہ رہے۔ اگر بات کریں کرسچن کی تو وہ 90% کرسچن جو ہے وہ یوں سمجھے کہ نصرانیت سے بھی نکل چکے ہیں، اس سے بھی بہت آگے نکل گئے، یا آگے تو نہیں کہا جائے گا بلکہ کہا جائے گا بہت پیچھے نکل گئے کہ اب ان کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہوگا۔ لیکن اس بات کو پہلے پورا سمجھ لیں کہ یہ کہہ دینا کہ جناب عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں یا کہتے ہیں اس وجہ سے ان کا ذبیحہ حلال نہیں، تو یہ کانسیپٹ غلط ہے، اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تو جو عیسائی تھے تو یہ بدعقیدگی تو اس وقت بھی ان میں آ چکی تھی۔ اگر کوئی کہے کہ عیسائیوں کا ذبیحہ اس لیے حلال نہیں ہے کہ عیسائیوں نے اپنی کتابوں میں تبدیلی کر دی ہے، بائبل میں ہر نئے دن نیا ایڈیشن آتا ہے، تو اس وجہ سے ان کا ذبیحہ حلال نہیں ہے، تو یہ کانسیپٹ بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ تبدیلیاں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے بھی ہو چکی تھی۔ ان تبدیلیوں اور ان تحریفات کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے ذبیحہ کو حلال رکھا، ان تبدیلیوں اور ان تحریفات کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے نکاح کو حلال رکھا، ان کی بدعقیدگیوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے نکاح اور ان کے ذبیحہ کو حلال رکھا۔ تو اہل کتاب جو بگڑی ہوئی صورت پر تھے، اہل کتاب جو بگڑی ہوئی صورت پر تھے، اس کے باوجود بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اہل کتاب سے نکاح بھی حلال تھا اور ان کا ذبیحہ بھی حلال تھا۔ اب بات دراصل یہ ہے کہ دنیا میں اگر بات کریں کہ پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ کس مذہب کو فالو کیا جاتا ہے، تو لکھنے میں جو آتا ہے وہ ہے تو کرسچن مذہب، مگر کرسچن میں 90% لوگ وہ ہیں جو اپنے ہی مذہب کو نہ مانتے ہیں، نہ جانتے ہیں، نہ فالو کرتے ہیں۔ تو فالو ہونے والا جو سب سے بڑا مذہب ہے، جس کے فالوورز ہیں، جس کو فالو کیا جاتا ہے، وہ سب سے بڑا مذہب، سب سے بڑا دین اسلام ہے، سب سے زیادہ مسلمان۔ یوں لکھنے میں مذہب کے کتنے اگر نمبرز میں بات کریں تو وہ کرسچن اپنے آپ کو کہتے ہیں، مگر ان کے 90 to 95% لوگ وہ ہیں جو ملحدین ہیں۔ ملحدین وہ ہوتے ہیں جو خدا کے ہی قائل نہیں ہے، یعنی ان کا ایک طریقے سے کانسیپٹ یہ ہے کہ کائنات خود بخود بن گئی، خود بخود ختم ہو جائے گی، یعنی خدا کے ہی منکر ہو گئے۔ ارے اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے ہندوستان پاکستان میں کتنے ایسے ہیں کہ جن کا یہ تصور ہی نہیں بنتا کہ ایک خدا ہے، ان کے نام مسلمانوں والے ہیں، ان کی شادیاں مسلمانوں میں ہوتی ہیں، مگر ان کے جو نظریات اور عقائد ہیں وہ ملحدین والے ہیں۔ تو مسلمانوں میں یہ تعداد کم ہے، تھوڑی ہے، لیکن عیسائیوں میں یہ تعداد 90 سے زیادہ فیصد ہے، 90% اور ابو، کہ وہ ملحدین ہیں۔ تو جب ملحد ہو گیا ایک آدمی جو خدا کا ہی منکر ہے، تو خدا کا جو منکر ہے اس سے نہ نکاح حلال ہے نہ اس کا ذبیحہ حلال ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ جو خدا کا منکر ہے نہ اس کا ذبیحہ حلال نہ اس کا نکاح حلال۔ اب بات آ جاتی ہے کہ اگر وہ کتاب بھی ہیں، وہ اہل کتاب اور وہ عیسائی ہیں جو 5-10% باقی رہ گئے، وہ اہل کتاب ہیں جو چلو اپنے عبادت خانوں میں بھی جاتے ہیں، اپنے چرچ میں جاتے ہیں، یا اپنے مذہب کے فالوور ہیں، ٹھیک ہے، وہ مذہب کی بگڑی ہوئی صورت کے فالوور ہیں، جو ان کے مذہب میں جو بگاڑ ہو چکا ہے اس کے باوجود بھی وہ اللہ کے ماننے والے ہیں۔ تو اگر وہ اللہ کا ماننے والا ہے، خدا کا منکر نہیں ہے، خدا کا قائل ہے،
اور وہ اگر ذبیحہ کے وقت بسم اللہ پڑھ کر ذبح کرتا ہے، اللہ کے نام سے ذبح کرتا ہے، حضرت عیسیٰ کے نام پہ نہیں بلکہ اللہ کے نام پہ ذبح کرتا ہے، تو اس کا ذبیحہ حلال ہے، مگر وہ ملنا بہت نادر ہے، یعنی تقریباً ناممکن ہے، کیونکہ عیسائیوں کی اپنی اکثریت ملحد والی ہے، تو کہاں سے ملے گا؟ ہاں بات رہ جاتی ہے یہودیوں کی، تو یہودیوں میں ایک بڑی تعداد ہے جو اپنے دین پر قائم ہے، اپنے وہی دین جو ایک دین کی بگڑی ہوئی صورت ہے، اصل صورت تو ان لوگوں نے مسخ کر دی، وہ زمانہ ہوا، لیکن وہ صورت جو دین کی انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے ہی بگاڑ دی تھی، آیات بدل دینا، تحریفات کر دینا، جیسے قرآن پاک نے کہا کہ یہ یہودی کم داموں کے بدلے آیتوں کو بیچ دیتے تھے، یعنی اپنے لوگوں کے لیے اپنی آیتیں بدل دیتے تھے۔ دنیا میں کوئی ان کتابوں کا حافظ آپ کو نہیں ملے گا پوری دنیا میں، کیونکہ تبدیلیاں کرتے ہیں یہ لوگ، یہ اپنے ہی لوگوں کے لیے اپنی کتاب کو تبدیل کر دیتے ہیں، تو وہ جو بگڑی ہوئی صورت والا جو ان کا دین ہے، جبکہ وہ دین اسلام کے آگے کوئی دین تسلیم اور ایکسیپٹیبل نہیں ہے، میری بات سے کوئی یہ خدا نخواستہ ماخذ نہ لے کہ وہ بھی دین ٹھیک ہے وہ بھی دین ٹھیک ہے، معاذ اللہ، ہرگز 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 نہیں، حاشا باللہ، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو دین جو ہے وہ تو فقط دین اسلام ہی ہے، لیکن جو نصرانیت کی یہودیت کی بگڑی ہوئی شکل پر اگر وہ ہے اور وہ اللہ کے نام کے ساتھ ذبح کرتا ہے، تو اس کا ذبیحہ حلال ہونے کی صورت موجود ہے، لیکن ہمارے دارالافتاء سے جو فتویٰ جو صادر ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اس وقت کے چونکہ کتابی ملنا تقریباً دنیا میں ناممکن ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، اس لیے ان کے ذبیحہ سے بچنا ہی بہتر ہے۔ رہی بات نکاح کی، یہاں عرب امارات میں بہت سے لوگ اس طرح کے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ عیسائی سے نکاح ہو سکتا ہے، یہودی سے نکاح ہو سکتا ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر تو مان لیا جائے، اول تو یہ کہ وہ اپنے مذہب پر ہوں، اس کے چانس بہت کم ہیں، اور اگر تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیا جائے کہ وہ اپنے مذہب پر ہیں اور ان سے نکاح حلال تصور کر بھی لیا جائے، تو ان سے نکاح کرنے میں خسارہ ہی خسارہ اور نقصان ہی نقصان ہے۔ وہ یہ کہ اولاد کا کیا ہوگا؟ کون چاہے گا کہ اس کی اولاد یہودی یا نصرانی ہو؟ اور کوئی کہے کہ میں اپنی اولاد کو اپنی طرف رکھوں گا، تو یہ شاید اس کی خام خیالی ہے کہ کون جانتا ہے کہ کل کیا ہونا، تو اس کی اولاد یہودی یا نصرانی کے ہاتھ میں پلے، یا اس کی اپنی پرورش کا کیا ہوگا، اس کے اپنے گھر کا کیا ہوگا۔ بندہ سوچتا ہے میں بعد میں مسلمان کر لوں گا، تو اس کے عشق اور محبت میں مبتلا ہو کے خود بھی تو اپنے دین سے ہاتھ دھو بیٹھ سکتا ہے نا، تو اس لیے اس میں خطرہ ہی خطرہ ہے۔ تو اگرچہ حلت کی کہیں سے بات ملے بھی تو ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ حرام ہے، کیونکہ حکم قرآنی کو تو کوئی منکر نہیں ہو سکتا، لیکن فی زمانہ حالات کی وجہ سے اس میں بچنا یوں ضروری ہے کہ اب حالات پہلے سے بہت زیادہ ابتر ہیں، بہت زیادہ خراب ہیں، تو بچوں کی تربیت اور گھر کے معاملات میں ممکن نہیں ہے کہ ان سے نکاح کر کے اور اپنے گھر داری کو بسایا جائے۔ اس لیے اگر نکاح کرنا مقصود ہی ہو تو پہلے یہ مسلمان ہو، اور مسلمان ہونے کے بعد کچھ عرصہ یہ مسلمان رہیں، یعنی فقط ان کا مسلمان ہونا نکاح کرنے کے لیے نہ ہو، بلکہ ان کا مسلمان ہونا مسلمان ہونے کے لیے ہو، یعنی اسلام کے لیے ہو، اللہ کے لیے ہو، اور جب یہ مسلمان ہو جائے تو پھر ان سے نکاح کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، مسلمان اور مسلمان کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے۔ پروردگار عز و جل ہمیں بد مذہبوں اور بد مذہبوں کی صحبت سے بھی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور پروردگار ہمیشہ ہمیں دین حنیف، دین اسلام پر ہمیشہ قائم و دائم رکھے، اور یہاں تک کہ ہمارا اختتام بھی دین اسلام پر ہو، اور جب موت کا وقت ہو تو ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو۔ پروردگار ہم سب پر اپنا خاص کرم فرما، اور اللہ تعالیٰ ہمارے بیماروں کو شفا عطا کرے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔